بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں آج ہے ایک اہم بات اور بہت اہم خبر، اور ظاہر ہے معاملہ چل رہا ہے ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب کا، ایم کیو ایم پاکستان کا۔ تو آج ایم کیو ایم پاکستان نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کا مقصد تو کراچی بچاؤ مہم کا آغاز تھا۔ کراچی بچاؤ مہم ایم کیو ایم پہلے بھی شروع کر چکی ہے، اور بیچ لگژری میں یہ اس مہم کا آغاز ہوا تھا، آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی، سیمینار ہوئے تھے، لیکن جس طریقے سے مہم شروع ہوئی ویسے ہی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا تھا بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات کے موقع پر، اور پھر بہت سارے مظاہرے بھی کیے انہوں نے، سڑکوں پہ بھی رہے، لیکن پھر پتہ نہیں چلا کہ کراچی بچاؤ مہم کہاں گئی۔ اب یہ ضرور ہوا کہ کراچی بچاؤ مہم کے نام پر بلدیاتی مہم چلانے والے اور عام انتخابات کے مہم چلانے والے حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ امیر جماعت اسلامی بن کر لاہور چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیوں کراچی بچاؤ مہم چلانے پہ زور دے رہی ہے اور کیا اس کے مقاصد ہیں، تو انہوں نے وہ بھی کلیئر کیا اور کہا کہ ہم ہر ایوانوں میں جائیں گے، ہر ایوان میں بات کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے، اور کراچی کو ضرورت ہے اس کی ماضی جیسی حیثیت جو ہے وہ بحال کرنے کی، اور کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے۔ نو ڈاؤٹ کراچی منی پاکستان ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی جو ہے ریونیو دیتا ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن ایسے مہم کا کیا فائدہ جو چلائی تو جائے، آغاز تو کیا جائے، لیکن انجام کا پتہ نہ چلے۔ اگر مہم چلنی ہے تو پھر ایک منطقی انجام تک چلے، تاکہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی ہو سکے، کراچی کا K4 منصوبہ مکمل ہو سکے، S3 منصوبہ مکمل ہو سکے، جو روڈوں کی خستہ حالی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہ بہتر ہو سکیں۔ حالانکہ اپنی طرف سے تو گورنمنٹ آف سندھ بہت کوشش کر رہی ہے، میئر کراچی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سڑکوں کو بحال کیا جائے، دوبارہ صحیح کیا جائے، لیکن ایک باقاعدہ ایک سسٹم کی ضرورت ہے جس سے کراچی چلے، اور چلتا کراچی ہی پاکستان کو چلائے گا۔ اس کے ساتھ جو بات تھی وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی 28 دسمبر والی پریس کانفرنس پہ جب یہ پوچھا گیا کہ جناب اس پریس کانفرنس کو ایم کیو ایم پاکستان اون کرتی ہے، اس کا کیا موقف ہے، تو ڈاکٹر فاروق ستار نے، یہ تو خیر میں مانتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اور بڑے ہی کڑوے کڑوے سوال جو ہے وہ لیتے ہیں، تلخ سوال لیتے ہیں، اور بڑے ہی جو ہے وہ کبھی T20 میں جواب دے دیتے ہیں، کبھی ون ڈے کی لینگویج میں جواب دیتے ہیں، اور تو کبھی ٹیسٹ اننگ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے زیادہ تر کوشش یہ کی کہ ٹیسٹ اننگ کھیلوں اور اس جواب کو جو ہے میں گول مول کروں، لیکن ہم صحافی بھی کہاں رکنے والے تھے، میں رکتا تو دوسرا وہی سوال کرتا، دوسرا رکتا تو تیسرا وہی سوال کر رہا تھا کہ آخر آپ اپنا موقف کیوں نہیں دے رہے۔ تو بالآخر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس کا جواب دے دیا۔ جی ہاں، مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوئی تھی، اسی لیے اسے ایم کیو ایم پاکستان کی ہی پریس کانفرنس کہا جائے گا، لیکن فاروق ستار نے کہا کہ اس پریس کانفرنس میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ ذاتی رائے ہے، وہ ذاتی باتیں ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کا ایم کیو ایم کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شمائلہ عمران فاروق کی نماز جنازہ کے مراحل تھے اور جو بھی چیزیں تھیں وہ سب ایم کیو ایم پاکستان اس کو اون کرتی ہے، اور عمران فاروق کو وہ جو ہے قائد انقلاب، وہ نقیب انقلاب یا قائد انقلاب جو بھی ہے، وہ اس کو آج بھی نقیب انقلاب کا لقب جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ تو بڑی بات تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کو ذاتی رائے قرار دے دیا گیا۔ تو اب مصطفیٰ کمال صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی تو جماعت ہی آپ کو اون نہیں کر رہی، آپ کی پریس کانفرنس کو اون نہیں کر رہی، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آیا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا رد عمل کیا سامنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے حیدر عباس رضوی، اور ان کے ساتھ ظاہر فاروق ستار تھے، اور پھر یہ الزام بھی لگا ہوا ہے مصطفیٰ کمال کی جانب سے مختلف چینلز پہ، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں ایم کیو ایم میں، در حقیقت ان کی شعر و شاعری الطاف حسین کے گرد گھومتی ہے، اور الطاف حسین کے نام سے ان کی دال روٹی چلتی ہے۔ تو اس دال روٹی پہ ہی بات ہوئی پھر حیدر عباس صاحب سے، تو انہوں نے بڑے معنی انداز
بڑی ہی معنی خیز انداز میں ایک شعر سنایا، اور وہ شعر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہے کس کے لیے، میسیج کس کو کیا دے رہے ہیں، کیونکہ جو سنتا ہے اس کو لگتا ہے یہ میسیج اس کے لیے ہے، خواہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہوں، ایم کیو ایم لندن کے کارکنان ہوں، لندن والے ہوں، یا مصطفیٰ کمال کے ساتھ چلنے والے ہوں، اس سب کے لیے ایسے ہی لگ رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اس شعر کو کس معنی میں، اور کیوں یہی شعر انہوں نے پڑھا کہ نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے۔ اب دیکھیں حیدر عباس رضوی کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے 6 سے 7 ہزار اشعار انہیں زبانی یاد ہیں۔ اب ان میں سے انہوں نے اس شعر کا انتخاب کیا کہ دنیا چل رہی ہے، دیا جل رہا ہے، دل دکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید حیدر عباس رضوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تھکے نہیں ہیں اور ہماری مہم جاری ہے، اور ظاہر ہے جو میسیج انہوں دینا تھا وہ تو لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ فاروق ستار نے ایک بات اور کہی کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے ہمارا بیانیہ وہی ہے جو بیانیہ 23 اگست 2016 کو تھا، یعنی 22 اگست کو جو واقعہ ہوا، بانی مائنس ہوئے، پاکستان کے خلاف جو باتیں کی گئی، اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا وجود آیا، اور ایم کیو ایم پاکستان سے ایم کیو ایم پاکستان کے قائد کو نکال دیا گیا، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا، اور وہ آج تک اس بیانیے پہ قائم ہے، منوعن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خدشہ تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم لندن قریب آ رہی ہے، تو فاروق ستار کے اس بیان کے بعد وہ چیز میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا ابھی مستقبل قریب میں ایم کیو ایم لندن کا کوئی رول ہے پاکستان کی سیاست میں یا کراچی کی سیاست میں، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جب تک جو ہے ان کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کرتی، اس وقت تک جو ہے ان کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آتا، اور مستقبل قریب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے آج کی پریس کانفرنس کیوں کی تھی، تو انہوں نے، میں نے بتایا نا، وہ کراچی بچاؤ مہم کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کراچی کو کیسے بچایا جائے گا۔ ویسے تو 2016 سے پہلے الطاف حسین کو یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ وہ کراچی کو بچاتے بھی تھے، اور پھر لوگ ان کو یہ کریڈٹ بھی دیتے تھے، کراچی کو تباہ بھی انہوں نے ہی کیا۔ جس طریقے سے ہڑتالیں ہوتی تھی، جس طریقے سے حالات خراب ہوتے تھے، تو ان کے مخالفین ان پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ لیکن اب ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ ہم اس انداز سے نہیں، بلکہ ٹیبل کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے کراچی کو بچانا چاہتے ہیں، چونکہ کراچی پاکستان کا انجن ہے، منی پاکستان ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص کر آباد کے جو بلڈرز کی نمائندہ تنظیم ہے، وہ کہتی ہیں کہ کراچی کا ریونیو اس سال 10% کم ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے، بہت بڑا اہم سوال ہے یہ پورے پاکستان کے لیے بھی، خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور حکومت کے لیے بھی، سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی، کہ کراچی کا ریونیو کم کیسے ہو گیا۔ گو کہ اب بھی جو ہے ریونیو سب سے زیادہ کراچی کا ہی ہے، لیکن 10% کم کیسے ہو گیا؟ 65 سے کہتے ہیں کہ 55% پر آ گیا ہے۔ تو بڑے سوچنے کی بات ہے۔ کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن خود ایم کیو ایم بچاؤ مہم کب شروع ہوگی؟ دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان خود ایم کیو ایم کو کیوں بچاتی ہے، کیسے بچاتی ہے، کب وہ مہم شروع کرتی ہے۔ لیکن اشارہ یہ ضرور ملا آج کی پریس کانفرنس میں کہ ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے پہ بھی کام جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے جس کی جانب فاروق ستار اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ جو معاملات میں ہمارے علم میں ہے اس میں تو یہ گروپنگ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جو گروپ ہے، یہ جو اب اس کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ جب 2 دن قبل مصطفیٰ کمال بہادر آباد آئے تو وہ تصویریں ہم نے دیکھی، وہ چیزیں ہم نے دیکھی، تو وہاں ان کے قریب جو لوگ تھے وہ لوگ انہی کے قریب جو ہوتے ہیں وہی تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز میں جب وہ ہیں تو ایم کیو ایم پاکستان کے تمام رہنما ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، ایک جگہ بیٹھیں، ایک بات کریں، ایک موقف اپنائیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ جو ہے وہ خلیج کی طرف چلے جائیں گے، اور ایک دوسرے کو عدم برداشت والی بات ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ
برداشت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جب ہم برداشت کریں گے جب بھی ہم ترقی کریں گے، جب ہم برداشت کریں گے جب بھی یہ شہر روشنیوں کا شہر دوبارہ بنے گا، جب ہم برداشت کریں گے جب بھی اس شہر کے انفراسٹرکچر کو فائدہ ہوگا، جب ہم برداشت کریں گے جب بھی ہم وفاق سے صوبے کے لیے، سندھ کے لیے کچھ لے سکیں گے۔ ہم جو ہے تقریباً 3.5-4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہے حکومت میں، سندھ کے لیے، کراچی کے لیے کچھ نہ لے سکے۔ اب آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں تو کراچی کے لیے بھی آپ کیا لے سک رہے ہیں؟ ایک دعویٰ اگر آپ کر رہے ہیں گرین لائن، تو بھائی گرین لائن تو بہت پرانا منصوبہ ہے، اس وقت نواز شریف حکومت میں تھے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ گرین لائن میرے خیال ہے اگلے 2034 یا 2040 تک بھی شاید ایسے ہی چلتا رہے، جس طریقے سے اس پہ کام ہوتا ہے اور پھر رک جاتا ہے اور پھر فنڈ ختم ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیکیدار کہتا ہے مجھے پیسے نہیں ہیں۔ تو ریڈ لائن بھی ایسے ہی حال ہے، تو ریڈ لائن کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ MQM پاکستان کو متحد ہونا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا، اور کراچی بچاؤ مہم میں جو سب سے اس وقت کراچی کے جو اسٹیک ہولڈر اس وقت ہیں MQM کے ساتھ، وہ کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، تو ان تینوں کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر کراچی بچاؤ مہم شروع اگر کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وفاق بہت کچھ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔